ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میں آپ کی اردو کی ٹیچر مس روبینہ آج آپ کو آپ کے سلیبس کے مطابق چیپٹر صحت و صفائی سمجھانے آئی ہوں۔ تو بیٹا، سبق کا نام تو آپ نے سن لیا ہے، اب آپ اس چیپٹر کی فوراً ریڈنگ کر لیں۔ اور ویسے بھی صحت و صفائی کے بارے میں تو آپ لوگ بھی بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں گے۔ بیٹا، صفائی سے مراد بدن، لباس، جگہ اور ماحول کی ہر چیز کو گندگی سے بچانا اور صاف ستھرا رکھنا ہوتا ہے۔ اور اسلام میں صفائی کے لیے طہارت کا لفظ آیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صفائی ایمان کا جز ہے۔ تو اس بات سے تو صفائی کی اہمیت بخوبی واضح ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے بدن، لباس اور جہاں ہم رہ رہے ہوں وہاں کی صفائی ہمیں لازمی کرنی چاہیے، اور یہی مہذب انسان سے توقع رکھی جاتی ہے صفائی کی، کہ ہم اپنے گھر کو اور گھر کی ہر چیز کو اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، اس لیے کہ ماحول اور خیالات انسانی صحت پر بھی گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ صاف ستھرے ماحول سے ہمیں اچھے خیالات اور اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور گندے ماحول سے ہمیں گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے، بے اطمینانی، بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ اور جسمانی صحت کے لیے تو بیٹا ذہنی سکون بھی لازمی ہونا چاہیے۔ اور یہ مثل تو مشہور ہے کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ اگر ہمارا دماغ جو ہے وہ صحت مند ہوگا تو ہم اپنے ملک کے لیے بہترین اور تعمیراتی خیالات ہمارے ذہن میں جو ہے جنم لیں گے، جس سے دنیا میں امن و سلامتی ہوگی اور دنیا میں سکون ہوگا۔ اس لیے ہمیں صفائی کو مد نظر رکھنا چاہیے اور توجہ دینی چاہیے۔ ہم روزانہ کام کاج کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کے سارے کام کرتے ہیں، جس سے جسم میں پسینہ خارج ہوتا ہے۔ اگر ہم باقاعدگی سے روزانہ جسم کی صفائی نہیں کریں گے تو اس سے جسم میں میل پیدا ہوگا، اور اس کی صورت سے کیا ہوگا، کئی قسم کی بیماریاں لاحق ہوں گی، اور گندے جسم سے سخت بدبو آئے گی جو دوسروں کو بھی ناگوار گزرے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ نہائیں، موسم کے مطابق صاف ستھرے کپڑے پہنیں، ناخن تراشیں، جسم کی صفائی کے ساتھ ساتھ آرام اور نیند کا بھی خیال رکھیں، اور ہمیں ایسی عادات سے گریز کرنا چاہیے جو ہمارے صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ ہمیں زیادہ دیر تک کمپیوٹر یا ٹیلی ویژن کے سامنے نہیں بیٹھنا چاہیے، تیز دھوپ میں نہیں پھرنا چاہیے، ادھر ادھر تھوکنا یا کھانسنا نہیں چاہیے، چھینکتے وقت رومال کا استعمال لازمی کرنا چاہیے۔ کام کاج کے بعد کھانے پینے سے پہلے ہاتھ دھونے میں غفلت برتنا، کوڑا کرکٹ گھر سے باہر مخصوص جگہ پر نہ پھینکنا وغیرہ شامل ہے۔ ہمیں ان سب چیزوں سے گریز کرنا چاہیے جو ہماری صحت کو متاثر کریں۔ اور بیٹا، مناسب روشنی، تازہ ہوا اور صاف پانی بھی ہماری صحت کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ہمیں مطالعے کے دوران کتاب یا کاپی پر روشنی کا رخ صحیح رکھنا چاہیے۔ اگر روشنی سامنے سے آنکھوں پر نہ پڑے بلکہ پیچھے سے یا اوپر سے آ رہی ہو تو آنکھوں میں مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، آنکھوں کی مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کم روشنی سے مطالعے سے آنکھیں بھی جلدی تھک جاتی ہیں، جسمانی تھکن کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں صاف ستھرے ماحول کے لیے تازہ ہوا کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو مناسب روشنی، تازہ ہوا جسم اور دماغ کو تر و تازہ رکھتی ہے، اور ہوا کی کمی کے باعث بھی ہمارا جسم جو ہے سست پڑ جاتا ہے، ہم پہ غنودگی طاری ہو جاتی ہے۔ موزوں روشنی اور تازہ ہوا کی طرح خالص پانی بھی صحت مند ماحول کا اہم جز ہے۔ تو ہمیں صاف ستھرے ماحول اور صفائی کی عادت سے صحت مند جو ہے معاشرہ بنتا ہے۔ تو ہمیں ان سب باتوں پر جو ہے صفائی کی باتوں پر، اصولوں پر
اپنانا چاہیے ان اصولوں کو اور ان پر توجہ دینی چاہیے۔ متوازن خوراک کھانی چاہیے، صاف پانی، متوازن خوراک، باقاعدہ ورزش اور پیدل چلنے کی عادت کو اپنانا چاہیے۔ اسی وجہ سے ہمارا جسم صحت مند رہ سکتا ہے، ہمارا جسم اور خیالات جو ہے ہمارے ذہن میں اچھے آ سکتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں صحت و صفائی کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمیں کن باتوں کو اپنانا چاہیے اور کن باتوں سے گریز کرنا چاہیے، کن باتوں سے ہمیں کنارہ کرنا چاہیے۔ اور بیٹا جو کام اس چیپٹر کے مطابق دیا جا رہا ہے آپ اس کو لازمی کاپی میں مکمل کریں اور ساتھ ساتھ لرننگ کا کام بھی شروع کر دیں۔ شکریہ۔